میں حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے ظلمانہ انداز میں مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنی یتیم بھانجی کو یتیم خانے میں داخل کروا دوں، حالانکہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ اسی کے ماں باپ کا تھا۔ میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ ابھی مجھے فیکٹری میں صرف 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے فون آ گیا۔ میرا بیٹا روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اس کی ماں نے، میں اپنے کام پہ تھا جب مجھے میرے گھر سے کال آئی۔ میں نے پہلے تو اگنور کیا کیونکہ میرا کام بہت زیادہ ضروری تھا، لیکن جب دوسری کال آئی تو پھر میں نے کال ریسیو کر لی۔ میرا بیٹا تھا دوسری طرف، جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی ماں ایک ایسا کام کر رہی ہے جو دیکھ کر ہی اس کو ڈر لگ رہا ہے، اور اس نے مجھے روتے روتے بتایا۔ میں حیران رہ گیا، سارے کام چھوڑ گئے، گھر کی طرف بھاگا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا میری بیوی کے ہاتھوں میں میرا نام عطا خان ہے۔ میں اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے بغیر رہ گیا تھا۔ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا میری بہن تھی، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، جو میرے لیے ماں کی طرح تھی۔ ہم دونوں نے بہت مشکل وقت ایک ساتھ گزارا تھا، کبھی فاقے کیے، کبھی مزدوری کی، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ میری بہن ہمیشہ کہتی تھی کہ عطا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے دل کے بہت قریب تھی۔ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر بہت اچھے انسان تھے، وہ اسے خوش رکھتے تھے، اور میں دل ہی دل میں سکون محسوس کرتا تھا کہ چلو میری بہن اب خوش ہے۔ میری اپنی زندگی کا نیا باب اس وقت شروع ہوا جب میری شادی ایک بہت ہی امیر لڑکی سے ہوئی، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کے نام ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس کا نام عروج تھا۔ وہ بہت حسین تھی، نازک سی بات کرنے والی، اور ہر وقت اپنی بات منوانے کی عادی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اسے سے کہا کہ اپنا گھر کرائے پر دے دو اور میرے ساتھ میرے گھر فلیٹ میں رہو۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ یہ بہتر ہوگا، ہمارا اپنا ماحول ہوگا، سب کچھ میرے قابو میں رہے۔ لیکن وہ فوراً بولی، یہ کیسا لاجک ہے، اپنا گھر کرائے پر دے دوں اور پرائے پھر کرائے کے گھر میں رہوں؟ جب میرا اپنا گھر ہے تو وہیں رہیں گے۔ میں نے اسے دیکھا اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ جو تمہارا گھر ہے میرا نہیں، میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرے گی کہ میں اپنی بیوی کے گھر میں رہوں۔ ہم جس گھر میں رہیں گے اس کا کرایہ میں دوں گا اور وہ گھر میرا ہوگا۔ تم چاہو تو اپنے گھر کا کرایہ اپنی جیب میں رکھ لینا، اپنی ضرورتوں کے لیے میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ عروج نے یہ میری بات پر کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا بولی، جیسے تمہاری مرضی ہوتا۔ میں نے سمجھا شاید وہ میری بات مان گئی ہے، لیکن وقت نے مجھے بتا دیا کہ وہ محض وقتی طور پر چپ ہوئی تھی۔ ہم 1 سال تک اسی کرائے کے گھر میں رہے، ہمارا وقت ٹھیک گزرا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام میں نے احمد رکھا۔ میں بہت خوش تھا، میں نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد عروج بدلنے لگی۔ وہ اکثر کہتی کہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، احمد کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، میرا گھر تو بہت بڑا ہے، کیوں نہ ہم وہیں چلیں جائیں؟ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ میں اس گھر میں سکون محسوس کرتا ہوں، مگر آخر کار اس نے ضد بنا لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جس کے آگے میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ آخر کار میں نے ہار مان لی اور ہم لوگ اس کے ماں باپ کے دیے ہوئے بڑے گھر میں منتقل ہو گئے۔ جس دن ہم اس گھر میں داخل ہوئے میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور دیکھا۔ وہ گھر واقعی بہت بڑا تھا، اونچی دیواریں، لمبے درخت اور ہر کمرے میں قیمتی فرنیچر، مگر مجھے وہاں ایک اجنبیت کا احساس ہوا، جیسا میں مہمان ہوں۔ عروج کے رویے بھی بدلنے لگے، وہ اب ہر بات میں اپنی مرضی چلانے لگی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، میں جانتی ہوں یہاں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے فیصلوں پر سر جھکاؤں، اور عجیب بات یہ تھی کہ میں واقعی جھکنے لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ گھر اس کا تھا، شاید اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہونے لگا، وہ چنچل اور ذہین بچہ تھا، میری دنیا اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ میری بہن سے کبھی کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی، وہ ہمیشہ پوچھتی کہ کیسا ہے احمد؟ میں کہتا بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے۔ میری بہن ہنستی اور کہتی کہ اب تو میں اس سے ملنے آؤں گی، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی ساتھ لاؤں گی۔
فاطمہ اس کی بیٹی تھی، وہ احمد سے صرف 1 سال بڑی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ نہ جانا، لیکن جب میں نے عروج کو بتایا تو وہ فوراً بولی کہ تمہاری بہن اس گھر میں نہیں آئے گی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا بس مجھے اچھا نہیں لگتا، کچھ عورتوں کی فطرت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، وہ میری بہن ہے، لیکن عروج نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہر بار جب میری بہن ملنے کی بات کرتی تو میں نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ کبھی کہتا کہ عروج گھر پہ نہیں ہے، کبھی کہتا کہ احمد بیمار ہے، کبھی کہتا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ شروع میں وہ مان جاتی، لیکن پھر شاید اسے احساس ہو گیا کہ میرا بھائی اب مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایک دن اس کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کب سے کہہ رہی ہے کہ احمد سے ملنا ہے، ہم لوگ تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، لیکن تم ہر بار منع کر دیتے ہو۔ میں نے پھر کوئی بہانہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد بولی کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھی 2 ہفتے کے لیے کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں، سوچا تھا جانے سے پہلے تم لوگوں سے ملتے جائیں، لیکن چلو کوئی نہیں، پھر ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کہا تھا، مگر دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے فون بند کیا تو بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ احمد کھیل رہا تھا، عروج خوشی خوشی کچن میں تھی، مگر میرے اندر ایک خالی پان بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی بہن سے دور ہوتا جا رہا ہوں، جو میرے لیے سب کچھ تھیں، اور یہ احساس مجھے اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ خیر میں نے یہ سوچ کے دل کو تسلی دی کہ جب وہ لوگ سیر سپاٹے سے واپس آ جائیں گے تو پھر میں خود ان سے ملنے چلا جاؤں گا۔ میرا دل بہت بے چین تھا میری بہن سے ملنے کے لیے، جیسے کوئی ادھورا پن ساتھ جو ہر دن مجھے اندر ہی اندر کھا جا رہا تھا۔ مجھے فاطمہ بھی بہت عزیز تھی، وہ میری آنکھوں کا تارا تھی، چھوٹی سی شرارتی سی باتوں سے دل خوش کر دینے والی بچی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا اور میرے بیٹے کا نام احمد تھا۔ ہم دونوں نے ہی یہ نام اپنی مرضی سے رکھے تھے۔ بچپن سے ہی ہم نے ایک بات دل میں رکھ لی تھی کہ جب یہ دونوں بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کی شادی کر دیں گے، دونوں گھر قریب ہوں گے، دونوں بہن بھائیوں کی محبت قائم رہے گی۔ لیکن یہ بات میں نے کبھی اپنی بیوی عروج کے سامنے نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ سن لیتی تو ابھی سے ہی اس بات کو لے کر جھگڑا شروع کر دیتی۔ وہ ایسی عورت تھی جو بات بات کو نہیں رہنے دیتی تھی، اس سے باہر چیز میں اپنا انا کا مسئلہ بنا لینا آتا تھا، اس لیے میں ان نے اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھی رکھا۔ ابھی تو دونوں بچے بھی وقت چھوٹے تھے، احمد 7 سال کا تھا اور فاطمہ 6 سال کی تھی، لیکن میرے دل میں اپنی بہن سے ملنے کی خواہش ایک ادھورا خواب بن گئی تھی۔ میں ہر دن سوچتا تھا کہ جب وہ لوگ سیر سپاٹے سے واپس آئیں گے تو میں خود جا کر ان سے ملوں، ان کے گھر بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا، فاطمہ کو اپنی گود میں بٹھاؤں گا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں گھر بیٹھا تھا، احمد کھیل رہا تھا، عروج اپنے کمرے میں تھی کہ میرا فون بجا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ایک اجنبی آواز تھی۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا کہ آپ عطا خان بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی پہاڑی علاقے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کی گاڑی کھائی میں جا گری تھی اور دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میرے ہاتھ سے فون گر گیا، دل کی دھڑکن رکنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں کچھ بول نہیں سکا، صرف ایک ہی آواز میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ وہ چلی گئی، وہ واقعی چلی گئی۔ وہ شخص دوبارہ بولا کہ ان کی بیٹی فاطمہ زندہ ہے، اسے معمولی چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ اکیلی ہے، آپ اگر آ سکیں تو فوراً آ جائیں۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، میرا سینہ جیسے پھٹنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو خود بہنے لگے تھے۔ کچھ سنے بغیر بس اپنے جوتے پہنے فوراً گھر سے نکل پڑا۔ عروج نے پیچھے سے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پاگلوں کی طرح گاڑی لے کر پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میری نظریں دھندلا رہی تھیں، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں کیوں نہ گیا، کیوں ہر بار بہانے بنائے تھے۔ راستہ طویل تھا اور میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہر موڑ پہ بہن کی یاد آتی تھی، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، وہ بچپن کے دن جب وہ مجھے کھانا کھلاتی تھی، جب کہتی تھی کہ عطا تم میرا سہارا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بہن تو نے میرا سارا سہارا مانگا تھا اور میں وہ سہارا بھی نہ دے سکا۔
میں وہاں پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی، فضا میں سردی گلی ہوئی تھی، حادثے کی جگہ پہ ہجوم کم ہو چکا تھا، لیکن خاموشی میں ایک درد بھرا ماتم موجود تھا۔ بہن اور بہنوئی کو دفنایا گیا تھا۔ میں قبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے مٹی کو چھوا اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا، جیسے آسمان سے بوجھ رہا ہو کہ کیوں کیا میرے ساتھ۔ میں ان کا چہرہ آخر بار نہیں دیکھ سکا، وہی بہن جس نے میری پرورش کی، وہی بہنوئی جو ہر خوشی میں میرے ساتھ تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے فاطمہ کو دیکھا، وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، زخموں سے بھری لیکن زندہ تھی، جیسے کوئی معجزہ ہو۔ میں آگے بڑھا تو اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے دنیا کی ساری روشنی ختم ہو گئی ہو۔ پھر اچانک چیخی اور دوڑ کر میرے گلے لگ گئی، ماموں ماموں کہہ کر رونے لگی۔ وہ روتے روتے ہوئے ہچکیوں میں بدل گئی۔ میں نے اسے زور سے گلے لگایا اور کہا کہ ماموں آ گئے ہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماما کہاں ہے، بابا کہاں ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ میں لے جاؤں گا ان کے پاس، بس ابھی میرے ساتھ آؤ۔ اس کے جسم پر چند خراشیں تھیں، مگر وہ زندہ سلامت تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور واپسی کے سفر پر نکلا۔ آیا راستے بھر وہ خاموش بیٹھی رہی، بس کبھی کبھار میری طرف دیکھتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں اسے تسلی دیتا رہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے اپنے دل میں طوفان برپا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھولتے ہی عروج نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، فاطمہ، اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس نے فوراً تیوری چڑھا کر کہا کہ اب یہ کہاں رہے گی؟ میں نے کہا کہ کہاں رہے گی، ہم ہی تو اس کے ہیں نا، میرا کوئی اور ہے نا، اس کے باپ کا کوئی رشتہ دار، بس ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ عروج نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اگلے دن ہی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ تم نے کسی کی بیٹی کی ذمہ داری لے لی ہے، تمہیں معلوم ہے لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ بڑی ہو کر کیا کرے گی، پتہ نہیں ماں جیسی نکلے گی یا نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بہن کی شادی میرے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے کروائی تھی، وہ شریف عورت تھی، اس نے کسی سے پسند کر کے شادی نہیں کی تھی، اور اگر پسند کر کے بھی کی ہو تو اس میں کیا برا تھا؟ میں نے کہا کہ فاطمہ ابھی صرف 6 سال کی بچی ہے، تم اس کے کردار پر بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ ایک معصوم بچی ہے، اس پر اتنی سنگین بات کہنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مگر عروج کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ بولی کہ یہ میرا گھر ہے، تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم میرے گھر میں کس کو لا رہے ہو، اور اب اس کے لیے الگ کمرہ دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی کمرہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ احمد کے ساتھ سو جائے گی۔ عروج غصے سے بولی کہ اس کا مطلب ہے کہ اب تم بھی اسی کمرے میں سو گے، تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایک چھوٹی سی بچی کے آنے سے کیا نقصان ہو گیا ہے؟ وہ زیادہ کھاتی ہے نہ کوئی جگہ گھیرتی ہے۔ احمد تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب فاطمہ میرے ساتھ رہے گی، ہم دونوں مل کر کھیلیں گے، پڑھیں گے۔ وہ دونوں واقعی دن رات کھیلتے رہتے۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار وہ ہنسی دیکھی جو میں نے مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ احمد ہی تھا جس کی وجہ سے فاطمہ اپنے ماں باپ کے غم کو بھولنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ دن میں ایک بار ضرور پوچھتی تھی، ماما پاپا کہاں ہیں؟ اور میں ہر بار اس سوال پر ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بار بار عروج کے شکوے شکایتیں چلتے رہتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے فاطمہ پر الزام لگاتی تھی۔ کبھی کہتی کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے احمد پڑھائی پر دھیان نہیں دیتا، کبھی کہتی جب سے یہ لڑکی آئی ہے گھر میں عجیب سی نحوست چھا گئی ہے۔ اس کی باتوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، تبھی اس کے ماں باپ مرے گئے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتا تو دل جل اٹھتا تھا، لیکن خاموش رہتا کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے۔ کبھی وہ فاطمہ کے کپڑوں پر اعتراض کرتی، کبھی کہتی کہ یہ کھانا ضائع کرتی ہے، کبھی کہتی کہ اس نے میرا ضروری سامان خراب کر دیا، میرا میک اپ توڑ دیا۔ اس کے منہ سے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا الزام نکلتا، جیسے فاطمہ اس گھر میں سانس بھی لے تو وہ اسے گناہ بنا دیتی۔ میں جانتا تھا کہ فاطمہ ایسی نہیں ہے، وہ سلجھی ہوئی بچی تھی، بہت نرم اور سمجھدار، لحاظ سے بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔
وہ کبھی کوئی شرارت نہیں کرتی تھی۔ احمد ہی زیادہ شرارتی تھا، وہ اکثر کھیلتے ہوئے چیزیں گرا دیتا، کبھی دیوار پر کچھ لکھ دیتا، کبھی برتن توڑ دیتا۔ عروج کو اس سے سب پر کبھی غصہ نہیں آتا، اس کے لیے ساری برائیاں صرف فاطمہ میں تھیں، شاید اس لیے کہ فاطمہ میری بہن کی نشانی تھی، وہ عورت جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور شاید عروج کو یہ نشانی برداشت نہیں تھی۔ اس طرح کے جھگڑے ہمارے گھر میں روز کا معمول بن گئے تھے۔ میں کبھی سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی کہ تم ہمیشہ اس لڑکی کا ساتھ دیتے ہو، تو میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ عزت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی ایک معصوم بچی پر ایسی باتیں کرے جس کا کوئی قصور ہی نہ ہو۔ ایک دن واقعی فاطمہ سے غلطی ہو گئی۔ اس دن میں دفتر سے واپس آیا تو گھر میں عروج کا شور سنائی دیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دال زمین پر گری ہوئی ہے اور فاطمہ ایک کونے میں سہمی کھڑی ہے۔ عروج چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس نے کیا کر دیا، پورا کھانا ضائع کر دیا۔ میں نے دیکھا تو بس عام سی دال گری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتا ہوں اور باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں، لیکن عروج نے اس چھوٹی سی بات کا طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ بولی کہ اس نے رزق ضائع کر دیا ہے، ہمارے گھر میں نحوست پھیل گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ ایک دال کے گرنے کو وہ کیسی بڑی بات بنا رہی ہے۔ میں نے فاطمہ کو قریب کیا تو وہ رونے لگی کہ ماموں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن عروج کے چہرے پر ایسی نفرت تھی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ رات کو جب سب سو چکے تھے تو عروج میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں سردی تھی۔ وہ بولی عطا ایک بات سنو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم کل ہی اس لڑکی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ، یہ ہمارے گھر کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر جیسے پتھر بن گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بولی کہ میں بہت سنجیدہ ہوں، یہ لڑکی ہمارے گھر کے ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح اس دنیا سے چلے جاتے اور ہمارا بیٹا احمد کسی کے رحم و کرم پر رہ جاتا تو کیا میری بہن اسے یتیم خانے چھوڑ آتی؟ نہیں، وہ اپنی جان دیتی تھی مگر ایسا ہونے نہیں دیتی۔ عروج نے فوراً جواب دیا تو کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میں گری ہوئی عورت ہوں جو ایک لڑکی کو یتیم خانے بھیجنا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے، یہ بچی میری بہن کی امانت ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ بولی کہ لڑکی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، کل بڑی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، ہمارے گھر میں ایک بیٹا بھی تو ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ بیٹا اس کا ہونے والا شوہر ہے، یہ وعدہ ہے جو میں نے اپنی بہن سے کیا تھا، اور یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ احمد اور فاطمہ بڑے ہو کر ایک دوسرے کے شریک حیات بنے۔ یہ بات سن کر کہ عروج کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا، اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ ہونے ہی نہیں دوں گی، جس ماں کی بیٹی ہے اس کو تو میں پسند نہیں کرتی، اس کو اولاد کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، میں اسے یتیم خانے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم نے ایسی بات دوبارہ کی تو میں اس بچی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھنا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ عروج نے میری بات طرف نفرت سے دیکھا اور بولی کہ تم اس لڑکی کے لیے مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے کہا میں کسی کو دھمکی نہیں دے رہا، بس اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اس رات ہمارے درمیان وہ خاموش دیوار کھڑی ہو گئی جو شاید کبھی گر نہ سکی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا سوچتا رہا کہ عورتیں کبھی کبھی اپنے دل کو اتنا سخت کیسے کر لیتی ہیں۔ ایک چھوٹی بچی کو جو ماں باپ کے بغیر ہے اس کے لیے ذرا سا رحم بھی پیدا نہیں ہوتا، اور میں جانتا تھا کہ اب یہ بات صرف بحث نہیں بلکہ ایک جنگ بننے والی ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑ چکی تھی اور میں اپنی ضد پر کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں کسی طرح یقین کر لیتا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری بہن کی وہ ہی لاڈلی بیٹی فاطمہ جسے میری بہن نے اپنی زندگی کی دعاؤں میں مانگا تھا، اس کے ساتھ اب یہ حالات ہیں۔ میری بہن کی شادی میری شادی سے 2.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی جب اس کے گھر پہلی اولاد ہونے والی تھی۔
لیکن شادی کے 3 سال تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ روز اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی۔ لوگ تانے دیتے کہ شاید وہ بانجھ ہے، شاید اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اور وہ ان تانوں کو چھپ چھپ کر سہتی رہی۔ میری ماں کو اکثر کہتی کہ بھائی کو کہنا میرے لیے دعا کرے۔ میں ہر روز روتی ہوں، مجھے بھی اولاد چاہیے، میں بھی ماں کہلانا چاہتی ہوں۔ اور جب آخر کار اللہ نے اسے فاطمہ دی تو اس دن جیسے میری بہن کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ فاطمہ کو سینے لگا کے روتی تھی، کہنے لگی کہ دیکھو میرا رب مجھ سے ناراض نہیں تھا، اس نے میری جھولی بھر دی۔ فاطمہ واقعی بہت پیاری تھی، گوری رنگت، معصوم چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی، سب کی جان تھی۔ میری بہن اسے کبھی اپنے سے دور نہیں جانے دیتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ کھانا پکانے جاتی تو فاطمہ کو اپنے قریب ہی بٹھا لیتی کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدتی، لیکن نئے کپڑے، نئے کھلونے، نیا بستہ، یہاں تک کہ نئی گڑیا بھی ہر ہفتے اس کے لیے آتی تھی۔ میں جب بھی بہن کے گھر جاتا تو وہ فاطمہ کو گود میں لیے ہنستی مسکراتی نظر آتی تھی، اور اس وقت کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ یہی بچی ایک دن اتنی کم عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو دے گی۔ اب جب میری بہن اور بہنوئی اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو ان کی وہی لاڈلی بیٹی اکیلی رہ گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر کانپ جاتا تھا کہ اگر وہ لوگ اوپر کہیں سے یہ سب دیکھ رہے ہوں گے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان آنکھوں سے تو خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے کہ جس بیٹی کے لیے وہ اپنی جان دیتے تھے وہ اب ہمارے سہارے کے رحم و کرم پر ہے۔ رات کو جب میں سویا تو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ نیند میں ہی دیکھا کہ میری بہن سامنے کھڑی ہے، بہت پریشان ہے، بہت تھکی ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے، کپڑے گرد آلود تھے، وہ رو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا بہن، تم یہاں کیسے آ گئی؟ وہ بولی بس تمہیں دیکھنے آئی ہوں، تم سے کہنا تھا میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس کی آنکھوں میں ہر رات آنسو ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، لیکن وہ روتی رہی اور دھیرے دھیرے دھند کی طرح غائب ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ خواب نہیں حقیقت تھی، جیسے وہ خود آئی تھی صرف اپنی بیٹی کی فکر لے کر۔ میں فوراً اٹھا اور فاطمہ کے کمرے میں کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا وہ واقعی رو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ تو وہ روتے روتے بولی ماموں مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا ارے فاطمہ تو ماموں ہے نا، تجھے پتہ ہے جو ماما ہوتے ہیں وہ نہ اصل میں 2 دفعہ ماں ہوتے ہیں، کیونکہ ماں اور ماں بولنے سے ماما بنتا ہے۔ وہ چھوٹی سی بات سن کر ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں وہی معصومیت تھی جو اس کی ماں کی آنکھوں میں چمکتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی تو آپ میرا خیال رکھیں گے نہ جیسی ماما رکھتی تھی؟ میں نے کہا بیٹا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ بولی بابا ماما کی طرح؟ میں نے کہا کہ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے وہ تم سے پیار کرتے تھے، لیکن بیٹا وہ مجبور تھے، انہیں وہاں جانا تھا جہاں سب کو ایک دن جانا ہوتا ہے، اور ہم بھی وہاں جائیں گے، پھر سب ایک ہو جائیں گے، لیکن تب تک ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے پیار سے جب چپ کرایا اور وہ آہستہ آہستہ سو گئی، میں بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا رہا اور نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھولی تو دیکھا میری بیوی عروج سر پر کھڑی ہے، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں ناراضی تھی۔ بولی واہ واہ اتنا پیار تو اپنے بیٹے احمد کو بھی کبھی نہیں دیا آپ نے، وہ جب دیکھے گا کہ آپ فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس پر کیا گزرے گی۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تم تو بس اپنی زبان بند رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، باقی مجھے بات نہ کرو۔ پہلی بار زندگی میں وہ چپ ہو گئی تھی، ورنہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی تھی، لیکن مجھے اس کی خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کام پہ چلا گیا، کیونکہ آج کا دن بہت ضروری تھا، کام بھی بھاری تھا اور دل پہلے ہی دکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اب مجھے صرف ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کے لیے جینا تھا، احمد کے لیے اور فاطمہ کے لیے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی میری کمزوری نہیں تھی، بلکہ
میری ذمہ داری تھی اور میں یہ ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ جیسے میری بہن نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، لیکن کام کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت بری طرح گھبراتا رہا، جیسے کسی ان کو دیکھے خطرے کا احساس ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر گھر چلا جاؤں، مگر آج کے دن چھٹی لینا ممکن نہیں تھا کیونکہ ایک بڑا آرڈر پورا کرنا تھا۔ میرا دھیان بار بار کام سے ہٹ کر فاطمہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بہت برا ہونے والا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کل رات جو خواب دیکھا تھا اس کی وجہ سے دل پریشان ہے۔ خواب اکثر انسان کے دل پر اثر کر جاتے ہیں، لیکن پھر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ فاطمہ گھر پر ہے، احمد بھی اس کے ساتھ ہے، وہ دونوں کھیل رہے ہیں ہوں گے۔ ویسے احمد بہت سمجھدار بچہ تھا، شکر ہے اپنی ماں پر نہیں گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں خود سنبھال لیتا اور دوسروں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ فاطمہ کے آنے کے بعد تو جیسے اس کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سارے کھلونے اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ دونوں کبھی صحن میں کبھی کمرے میں بیٹھ کر کھیلتے رہتے تھے۔ احمد اسے اپنی بہن کہتا اور فاطمہ بھی اسے بھائی کہہ کر بلاتی۔ دونوں کی معصوم ہنسی کی آواز اکثر پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر میری بہن یہ منظر دیکھ سکتی تو کتنی خوش ہوتی کہ اس کی بیٹی اب اکیلی نہیں ہے۔ احمد اسے اپنی بہن سمجھ کر کتنا پیار دیتا ہے۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اچانک جیب میں رکھے فون کی گھنٹی بجی، میں نے دیکھا تو گھر کا نمبر تھا۔ میرے ماتھے پر شنکیں پڑ گئیں کیونکہ وہی نمبر عام طور پر احمد کے پاس رہتا تھا جس پر وہ گیم کھیلتا تھا۔ اس میں سم بھی میں نے ڈالوائی تھی تاکہ وہ مجھ سے کبھی بھی بات کر سکے۔ میں نے سوچا شاید غلطی سے کال لگ گئی ہوگی، اس لیے میں نے فون نہیں اٹھایا، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی نمبر بجنے لگا۔ میں نے پھر نظر انداز کیا مگر جب تیسری بار کال آئی تو میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا، دوسری طرف احمد تھا، لیکن اس کی آواز سنتے ہی میرا خون جیسے جم گیا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ میں گھبرا کر پوچھا، احمد کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم گر گئے ہو یا کسی نے ڈانٹا ہے؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان بس اتنا کہا کہ بابا وہ فاطمہ، بابا فاطمہ۔ میں نے چونک کر کہا، فاطمہ کو کیا ہوا بیٹا، کہاں ہے فاطمہ؟ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا آپ جلدی آ جائیں، ماما فاطمہ کے ساتھ بہت برا کر رہی ہے، بہت برا کر رہی ہیں، وہ چیخ رہی ہے، بابا آپ آ جائیں، بابا فاطمہ کو بچا لیں، آپ جلدی آ جائیں۔ اس کی آواز میں جو خوف اور کپکپاہٹ تھی وہ سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے کبھی اپنے دل کو اس طرح خوفزدہ نہیں سنا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، احمد دروازہ بند کر لو بیٹا، باہر مت آنا، میں آ رہا ہوں، تم فاطمہ کے پاس مت جانا۔ مگر وہ بار بار بس روتا جا رہا تھا اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا، بابا آپ جلدی آ جائیں اور فاطمہ کو مار رہی ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور بغیر کسی کو بتائے کام چھوڑ دیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے گا، مگر گاڑی کی طرف بھاگا لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دن میں ہزاروں خیالات آ جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا عروج نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا ہے یا اسے کسی کمرے میں بند کر دیا ہے، لیکن احمد کی آواز میں جو دہشت تھی وہ بتا رہی تھی کہ بات صرف مارنے کی نہیں ہے، کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے سڑک پر نکلا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سگنل کیا ہے، ٹریفک کیسا ہے، صرف ایک ہی چیز ذہن میں گھوم رہی تھی کہ فاطمہ کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ بچی جو میری بہن کی آخری نشانی تھی، اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ خدا کرے میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ احمد کی باتیں بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بابا آپ جلدی آ جائیں، فاطمہ کو بچا لیں، جیسے وہ ہر لمحہ میری رفتار بڑھا رہا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے آ رہے تھے جب فاطمہ میرے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی، جب اس نے پوچھا تھا کہ ماما کی طرح آپ بھی میرا خیال رکھیں گے نا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ رکھوں گا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں وعدہ نبھا نہیں پا رہا تھا۔ سڑک کے ہر موڑ پر ایک ہی دعا لبوں پر تھی کہ یا بھگوان فاطمہ کو بچا لے، میں بس پہنچ جاؤں، کیونکہ اگر آج کچھ ہو گیا تو میں اپنی بہن کو سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ میری رفتار بڑھتی جا رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا
اور آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی نمی تھی۔ میں گھر کی طرف روانہ تھا، لیکن راستہ مجھے بہت لمبا لگ رہا تھا، جیسے منزل میں کچھ سے دور جا رہی ہو۔ جب میں اندر آیا تو سامنے احمد بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنسوں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی خوفناک منظر کے اثر میں ہو۔ میں نے اس کو آواز دی، احمد بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ تو وہ جیسے ہی مجھے دیکھتا ہے روتے ہوئے دوڑ کر میرے گلے لگ گیا۔ اس کے جسم سے پسینے اور آنسوؤں کی نمی ملی ہوئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، احمد کیا ہوا؟ کہاں ہے فاطمہ؟ بیٹا کہاں ہے میری جان؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا، بابا ہم کھیل رہے تھے، فاطمہ نے ماما کا کپ توڑ دیا اور ماما بہت غصے میں آ گئیں۔ وہ فاطمہ کو کھینچ کر کمرے کے اندر لے گئیں۔ بابا وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، میں ڈر گیا تھا، آپ جلدی آ گئے۔ نہ بابا، میں نے کہا، بیٹا تم گھبراؤ نہیں، اب میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے آنسو صاف کیے اور اسے صوفے پر بٹھایا، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے پانی دیا کہ پی لو بیٹا، لیکن وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے دل میں مسلسل دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ خیر ہو۔ جب میں اس کمرے کی طرف گیا جہاں عروج تھی، تو وہ ایسے آرام سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ پرسوں میں کچھ چیزیں رکھ رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، عروج فاطمہ کہاں ہے؟ وہ میری بات سن کر ایک لمحے کو چونکی، مگر فوراً بولی، وہاں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ میں ایک دم رک گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب کہاں ہونا چاہیے؟ کہاں ہے وہ؟ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ایک قدم اس کے قریب بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، عروج مجھے سیدھی طرح بتاؤ، فاطمہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں کیا، میں نے بس اپنے سبق سکھایا ہے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ میں نے کہا، تمہاری عقل تو شاید پہلے ہی خراب ہو چکی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کہاں رکھا ہے اسے؟ میں نے زور سے چینک کر کہا، فاطمہ کہاں ہے؟ میری آواز کمرے میں گونج گئی اور عروج سہم گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پیچھے ہٹی۔ میں نے پھر چینک کر کہا، اگر تم نے ابھی نہیں بتایا تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ وہ گھبرا گئی اور ہکلانے لگی کہ وہ ادھر ہے، ادھر اس کی طرف۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے ہماری بڑی الماری تھی جس کے دروازے بند تھے۔ دل میں ایک خوف سا اٹھا۔ میں نے تیزی سے الماری کی طرف دوڑ لگائی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرا دل رک گیا۔ فاطمہ اندر تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سینے کے قریب جکڑے ہوئے تھے، چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، وہ بے ہوش تھی، اس کے ہونٹوں پر سفیدی چھا گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا۔ اس کی سانس بہت ہلکی تھی، جیسے کسی نے اس کی سانسیں روک دی ہوں۔ میں نے اسے زور زور سے پکارا، فاطمہ بیٹا آنکھیں کھولو، میں ہوں تمہارا ماموں۔ لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، تم نے کیا کیا یہ؟ تم انسان ہو یا درندہ؟ میں نے فاطمہ کو اٹھایا، بغیر سوچے دوڑتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی کے ٹائر چینچتے ہوئے سڑک پر دوڑ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہر لمحہ لگ رہا تھا کہ دیر نہ ہو جائے۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں کو آواز دی، جلدی کرو، یہ بچی سانس نہیں لے پا رہی۔ ڈاکٹر فوراً آئے، انہوں نے آکسیجن ماسک لگایا، نسیں دوڑتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، شکر ہے آپ وقت پر لے آئے، اگر 5-10 منٹ اور گزر جاتے تو یہ بچی زندہ نہیں رہتی۔ اس کے جسم میں آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی تھی، اس کا دم گھٹ گیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سر جھکا لیا اور شکر ادا کیا کہ فاطمہ بچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ نے آنکھیں کھولی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، دل چاہا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتا دوں
کہ ماں کے روح میں بھی کبھی کبھی عذاب چھپا ہوتا ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شام تک فاطمہ کی حالت بہتر ہوئی تو میں اسے لے کر گھر واپس آیا۔ دروازہ کھولا تو عروج گھبرائی ہوئی حالت میں سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک تو ہے؟ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ٹھیک تو ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، تمہاری بچی وہی جسے تم نے ابھی موت کے منہ دھکیل دیا تھا، وہی جسے تم نے الماری میں بند کر دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غصے میں کر دیا تھا، میں تو اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی۔ شاید اللہ نے مجھے بیٹی اسی لیے نہیں دی کہ وہی میری بیٹی بننے والی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون سی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے؟ ابھی صبح تک تم اسے منحوس کہہ رہی تھی، اب اب بیٹی نظر آ گئی۔ ہٹ جاؤ میری نظروں کے سامنے، ورنہ میں کچھ ایسا کہہ دوں گا جس کا انجام تمہیں خود یاد نہیں رہے گا کہ میں یا تو فاطمہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جاؤں گا یا تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ وہ رونے لگی اور میرے پیروں میں گر گئی، کہنے لگی، میری بات سن لو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے فاطمہ کے لیے سوپ بنایا اور ٹرے میں رکھ کر میرے سامنے لائی۔ میں نے کہا، پہلے یہ سوپ تو پیو، کیا پتہ تم نے اس میں زہر نہ ملا دیا ہو۔ عروج نے وہ سوپ میرے سامنے پیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مسلسل فاطمہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے معافی مانگوں گی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے دل پر بہت بھاری چوٹ لگائی ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ فاطمہ بستر پر لیٹی تھی، احمد اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ انسان کبھی کبھار اتنا اندھا کیسے ہو جاتا ہے کہ بہت محبت کے رشتے میں بھی نفرت بھر لیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بیوی کا رویہ اچانک کیسے بدل گیا، جیسے وہ اندر سے خالی ہو چکی ہو، جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو ہلا دیا ہو۔ اس کے بعد میں بالکل بھی اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پورے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دیے اور ہر وقت ان کی فوٹیج اپنے موبائل پر دیکھتا رہا۔ یہ ایک ایسی قیمت تھی جو میں نے اپنی بھانجی کی جان کے بدلے میں دینی کہ کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ میرا خرچہ بہت بڑھ گیا تھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے سب سے اول چیز زندہ رہ گئی تھی، فاطمہ کی سانسیں تھیں۔ میرے لیے پیسہ کبھی اتنی اہمیت نہ رکھتا تھا جتنا وہ بچی رکھتی تھی۔ میں نے نوکرانی بھی بدل دی، نئی نوکرانی کو اضافی پیسے دیے اور سخت ہدایت کی کہ اس کی ہر حرکت سے آگاہ ہو، اس کے سامنے وہ الفاظ کبھی نہ بولنا جن سے اس کے دل میں خوف آئے۔ میں نے احمد کو بھی سختی سے سمجھایا، اگر کبھی کوئی ایسی حرکت ہوئی تو فوراً مجھے فون کرنا، تمہارے فون میں نے بیلنس اور پیکج ہر مہینے لوڈ کروا دیے ہے تاکہ کسی وقت بھی تم مجھے بلا سکو۔ یہ میری ذمہ داری تھی اور میں اسے نبھانا چاہتا تھا۔ ابتدائی دنوں کے میں جب میں گھر سی سی ٹی وی کیمرے لگے تو ہر کوئی جیسے غیر معمولی طور پر محتاط ہو گیا تھا، محفل میں تھوڑا سکوت سا چھا گیا تھا۔ عروج نے شور مچایا کہ یہ ذاتی زندگی میں دخل ہے، مگر میں نے خواب دیا کہ ہماری بھانجی کی جان ذات سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئی کیونکہ گھر کے باہر کی دنیا سے کہیں زیادہ اندرا خطرہ تھا۔ 2 مہینے گزرے اور گھر والوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ بہت پیار کرتی ہے فاطمہ سے، وہ ہر بات میں خیال رکھتی ہے، اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی یہی دکھایا کہ وہ بڑے محبت سے فاطمہ کے قریب رہتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیسے ایک انسان اتنی آسانی سے اپنا رنگ بدل لیتا ہے، مگر میں نے سوچا نہیں تھا، بہتر ہے کہ معاملات جو کہ تو ہیں اور فاطمہ کی حفاظت اولین ترجیح رہی ہے۔ پھر ایک دن وہ وکیل صاحب ملنے آئے جن کے ساتھ ہماری بہن کے شوہر کا قریبی رشتہ تھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بیٹھ کر بولے کہ آپ کی بہن نے اپنی تمام جائیداد فاطمہ کے نام کر دی ہیں، کچھ سونے کے سیٹ اور بینک بیلنس کی تفصیل دی۔ وہ گھر جس میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت بھی بتاؤ، 2 لاکھ یا کروڑ جیسی رقم تھی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بات
پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا آپ کے گھر پر نہیں تھے، میں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا تھا اور وہی آپ کو آگاہ کرتی۔ وہ بات سن کر میرا دل جھنجھوڑ سا گیا۔ میں نے خود سے پوچھا کہ جب سے یہ ساری چیزیں ہماری بھانجی کے نام درج تھیں تو عروج کا جی چاہ کر بھی ایسا رویہ کیوں تھا؟ اسی دن سے میں نے ہر چیز کا حساب کتاب گھر کر لیا۔ میری بیوی کا رویہ اس کے اندر چھپی ہوئی رغبت کا حسد کا نتیجہ تھا، شاید کچھ اور بھی تھا۔ میں نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں جانتا تھا کہ ایک بار جس نے اپنی انسانیت کے ساتھ کھیل کر کسی کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے اسے پلٹ کر اسی روش پر واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے شروع میں معافی مانگی اور آنکھیں بہک گئیں، مگر میں نے پہلے دن طے کر لیا تھا کہ میں اعتبار کی دیوار دوبارہ آسانی سے تعمیر نہ کروں گا۔ وقت کے ساتھ فاطمہ بڑی ہونے لگی۔ احمد اور فاطمہ دونوں ایک ہی کالج میں داخل ہو گئے۔ میں نے کوشش کی کہ ان کے درمیان غیر ضروری باتیں نہ آئیں۔ دونوں کی تعلیم ہمارا اصل مقصد تھا۔ ہم نے ان کی منگنی کروا دی تاکہ وہ جان جائیں کہ ان کا رشتہ کیا ہے اور ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وابستگی وقت کے ساتھ احترام میں بدل جائے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی پوری کریں، پھر ہم ان کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ میرے دل میں ابھی بھی وہ وقت دن ضرور زہریلا سا جاگا رہتا تھا جب میں نے الماری کھولی اور فاطمہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں ہر رات اس منظر کو دوبارہ جیتا تھا اور ہر بار اپنے آپ کو للکارا کہ اگر اس دن احمد فون نہ کرتا تو آج میری بھانجی نہ ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ بات کبھی معاف نہ ہونے دینی تھی۔ اس وعدے نے مجھے مضبوط کیا کہ میں کبھی کسی خطرے کی طرف آنکھ نہیں بند کروں گا۔ عروج کی کوششیں مگر ختم نہ ہوئی۔ اس نے مختلف چالیں آزمائی تھی، کبھی وہ پیاد دکھائی تھی، کبھی زبان نرم چڑھاتی تھی اور پھر ایک دن اچانک اس کی زبان بدل جاتی تھی۔ میں نے اس کی حرکت سی سی ٹی وی پر فوٹیج پر دیکھ رکھی تھی۔ میں نے ایک بار نوکرانی سے پوچھا کہ کب وہ اصل چہرہ دکھاتی ہے تو اس نے کہا کہ وہ اکثر شام کے وقت چپ ہو جاتی ہے اور صبح کو کسی بہانے خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا چوما انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھانے میں بڑا ماہر ہوتا ہے مگر عمل بولتے ہیں اور اس کی حرکتیں وہی تاریخ بنا دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور فاطمہ کالج کسی پرائیویٹ کمرے میں پڑھتے اور اکیلتے تھے۔ وہ اب کم عمر نہیں رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مستقبل کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ وہ ان کی ہر چھوٹی کامیابی پر خوش ہوتا اور ان کی ہر پریشانی میں شریک ہوتا۔ میں نے بھی نوکری کی ذمہ داری اور گھر کی ذمہ داری تو وازن بنایا تھا کہ ان کی تعلیم پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ایک دن جب میں نے گھر میں موجود سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ چیک کی تو مجھے کہیں ایک لمحہ نظر آیا جب عروج نے فاطمہ کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑائی اور وہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے بار بار ویڈیو دیکھی مگر واضح تصویر نہ ملی۔ میں نے فوراً نوکرانی سے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ بس ایک کیفیت میں تھی اور پھر عروج نے سب ختم کر دیا۔ میں اس دن جان گیا کہ شک کا بیج ہمیشہ رہ جاتا ہے مگر ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی زندگی نے آہستہ آہستہ رنگ دکھائے۔ فاطمہ نے امتیازی نمبروں سے کالج مکمل کیا اور احمد بھی اچھا طالب علم ثابت ہوا۔ ان دونوں کی دوستی میں اعتماد روشنی آ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ جو زخم پہلے کھائے وہ اب بھرنے لگے ہیں۔ میں نے اپنے فیصلے پر قائم رہنے لگا، عہد کیا کہ عروج کبھی بھی ہمارے رشتے کو برباد نہیں کر سکتی۔ عروج خود بھی بدلنے کی کوشش کرتی رہی مگر میں نے اپنے دل کو سخت کر رکھا تھا۔ میں نے اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فاصلہ رکھا۔ ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اماں باپ کی طرح نہیں پر کم از کم مہمانوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے تاکہ فاطمہ کے ارد گرد نفرت کا ماحول نہ پھیلے۔ میں جانتا تھا کہ چھوٹا سا خوف یا اعتراض کسی بچے کو ہمیشہ کے لیے ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ سالوں بعد جب احمد اور فاطمہ کی منگنی رسمی طور پر ہوئی تو میں نے دل سے دعا کی کہ ان کا رشتہ مضبوط رہے، ان کے اندر وہی محبت رہے جو بچپن میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر انسان نے کسی کی حفاظت کرنے کا عہد کیا ہے تو اسے پوری زندگی نبھانا چاہیے اور میں نے یہ عہد دل سے کیا کہ چاہے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں میں اپنی بھانجی کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میرے اندر ایک طرح کی خاموشی جیت تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ پیسہ گھر کے اندر دروازہ کھول سکتا ہے مگر دل کی قید نہیں کھول سکتا۔ یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اعتماد اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا
لازوال محنت مانگتا ہے۔ میں نے اپنے سارے فیصلے اسی سوچ کے تحت لیے تھے کہ بچیوں کی حفاظت میں کوئی کمی نہ آئے۔ زندگی نے ہمیں سکھایا کہ رشتے بہرحال آزمانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر فرض ہمیشہ طاقت دیتا ہے۔ فاطمہ آج کالج کی راہ پر ہے اور احمد اس کا ہاتھ تھامے چل رہا ہے۔ میں نے اپنے صبح شام مناظر CCTV فوٹیج پر دیکھا، مگر سکون وہی ہے جو اس وقت آیا جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور زندگی نے مجھے ایک موقع دیا تھا کہ میں نے وعدے نبھا کر دکھائے تھے۔ یہی سب کچھ ہمارا مقدر بن گیا اور میں ہر روز شکر گزار ہوتا ہوں کہ میں نے وہ قدم اٹھایا، ورنہ شاید آج میری کہانی بدل گئی ہوتی۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔